وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ مومن بندہ جو ہے نا، اس کی جزا کیا ہے؟ مومن بندے کو اللہ کیا دینے والا ہے؟ یہ بات سن لیں تاکہ اتنی ہم نے ترہیب کی باتیں سن لیں، کوئی ترغیب کی بات بھی سن لیں۔ فرمایا نا پہلے اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا، اتنے برے کام کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان سے کوئی چھڑا نہیں سکے گا ان کو۔ آگے ساتھ ہی رب نے فرمایا، اللہ کا ایک بڑا پیارا انداز ہے اور قرآن کا بڑا خوبصورت انداز ہے کہ جہاں سخت بات ہوتی ہے ساتھ پھر پیار اور محبت کی بات بھی آ جاتی ہے، جہاں ناکامی کے تذکرے ہوتے ہیں کامیابی کے ذکر بھی ہوتے ہیں، تاکہ انجام دکھا کر پھر اس کو جزا دکھائی جائے کہ یہ جزا بھی بنتی ہے۔ قرآن نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان لوگوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے، ایسی جنت جس جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، خالدین کا معنی ہے ہمیشہ رہنا، اور ساتھ تاکیداً فرمایا کہ ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ اور یاد رکھو وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، کون ہے کائنات میں جو اللہ سے بھی زیادہ سچی باتیں کرتا ہے؟ وہ اللہ تو بڑا سچا ہے، صادق الوعد ہے، سچے وعدے کرنے والا ہے۔ اس اللہ نے فرمایا ہے کہ مومن کا انعام جنت ہے اور جنت اس کو ملے گی، اور اللہ کے رسول کی سچائی پہ یقین رکھو۔ پھر ساتھ ہی علامہ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ساتھ وہ خطبے کا ذکر کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے ان اصدق الحدیث کتاب اللہ، سب سے سچی بات، سب سے بہترین اور سچی بات اللہ کی کتاب ہے، اور سچی بات کے ساتھ وخیر الہدی، بہترین ہدایت ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے احادیث، آپ کے اقوال زرعی، آپ کی قیمتی باتیں، ان سے بہتر باتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ اور یاد رکھو شر الامور محدثاتھا، جتنی نئی باتیں ہیں یہ سب بری باتیں ہیں، کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھنا جہنم کی آگ سے، اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخلہ عطا کر دینا، اللہ راضی ہو جانا، پیغمبر کریم کی شفاعت نصیب فرما دینا، حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دینا۔